کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو کا صرف ایک فرض رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز؟ اور بہت سے لوگ روزانہ وضو تو کرتے ہیں مگر کچھ اہم سنتیں اور غلطیاں جانتے ہی نہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم وضو کے فرض، سنتیں، مستحبات، مکروہات اور مستعمل پانی کے اہم مسائل آسان انداز میں سیکھیں گے۔ اور اگر آپ نے پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے وضو کی اہمیت، اس کے فضائل اور بنیادی مسائل سیکھے تھے۔ آج ہم اس علم کو مزید گہرائی سے سمجھیں گے تاکہ ہمارا وضو بھی درست ہو اور عبادت بھی مکمل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس علمی اور نہایت اہم ایپیسوڈ میں ہم وضو کے ان بنیادی مسائل کو سمجھیں گے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وضو صرف پانی بہانے کا نام نہیں بلکہ ایک عبادت ہے اور اس کی درستگی نماز کی درستگی سے جڑی ہوئی ہے۔ وضو کے 4 فرائض۔ وضو کے 4 فرض ہیں اور اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ پہلا فرض چہرہ دھونا۔ چہرے کی حد یہ ہے کہ پیشانی سے جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا حصہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ ہاتھوں کو انگلیوں کے ناخنوں سے لے کر کہنیوں سمیت اس طرح دھونا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح۔ تر ہاتھ سے سر کے کم از کم چوتھائی حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ پاؤں کو اس طرح دھونا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ یاد رکھیں، اگر ان 4 میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ دھونے کی اصل تعریف۔ صرف عضو کا بھیگ جانا کافی نہیں۔ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ صرف پانی لگا لینا یا ایک قطرہ بہہ جانا شرعی طور پر دھونا نہیں کہلاتا۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے لوگ جلدی میں صحیح طریقے سے پانی نہیں بہاتے۔ وضو کی 13 سنتیں۔ وضو کی سنتیں وضو کو خوبصورت اور کامل بناتی ہیں۔ ان میں شامل ہیں نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا، 3 بار مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پورے سر کا مسح، کانوں کا مسح، فرائض میں ترتیب رکھنا، پے در پے وضو کرنا۔ یہ سنتیں اپنانا ہماری وضو کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے۔ وضو کے چند مستحبات بھی ہیں، جیسے قبلہ رخ بیٹھنا، اونچی جگہ بیٹھنا، اطمینان سے وضو کرنا، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ یہ سب وضو کے حسن کو بڑھاتے ہیں۔ وضو کے 15 مکروہات۔ بعض چیزیں وضو کو خراب تو نہیں کرتی مگر ناپسندیدہ ہیں۔ مثلاً وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، قبلہ کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا، پانی زیادہ خرچ کرنا، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ روافض اور ہندوؤں کا شعار ہے، گلے کا مسح کرنا، الٹے ہاتھ سے گلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت۔ وضو میں اعتدال، صفائی اور ادب ضروری ہے۔ اب ہم ایک نہایت اہم موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے مستعمل پانی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، حالانکہ روزمرہ زندگی میں اس کا تعلق ہمارے وضو اور غسل سے ہے۔ مستعمل پانی کیا ہے؟ جو پانی وضو یا غسل کے دوران بدن سے گرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ عبادت میں استعمال ہو چکا ہے اس لیے اسے مستعمل پانی کہا جاتا ہے، اور شرعی حکم یہ ہے
کہ ایسے پانی سے دوبارہ وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ پانی پاک ہے مگر عبادت کے لیے قابل استعمال نہیں۔ اگر بے دھلا ہاتھ پانی میں پڑ جائے، اگر کسی شخص کا بے دھلا ہوا ہاتھ، انگلی، ناخن یا بدن کا کوئی وہ حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے کم مقدار والی پانی میں پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہتا۔ اسی لیے بالٹی، لوٹے یا ٹب میں ہاتھ ڈالتے وقت احتیاط ضروری ہے۔ کم پانی اور زیادہ پانی کا فرق۔ اگر پانی کم ہو، یعنی چھوٹے برتن، بالٹی یا گھریلو ڈول میں، تو اس کا حکم ٹھہرے پانی کا ہوتا ہے، اور اگر اس میں بے دھلا عضو پڑ جائے تو پانی مستعمل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر پانی بہت زیادہ ہو تو اس کا حکم مختلف ہوتا ہے، اس لیے پانی کی مقدار سمجھنا بھی اہم ہے۔ دھلا ہوا عضو پانی میں ڈالنے کا حکم۔ اگر ہاتھ یا جسم کا حصہ پہلے سے دھلا ہوا ہے اور پھر وہ پانی میں جائے تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا، یعنی اصل فرق دھلے ہوئے اور بے دھلے ہوئے عضو کا ہے۔ ثواب کی نیت سے ہاتھ ڈالنا۔ اگر کوئی باوضو شخص یا دھلا ہوا ہاتھ رکھنے والا شخص ثواب کی نیت سے، مثلاً دوبارہ وضو کی نیت سے ہاتھ پانی میں ڈالے تو وہ پانی مستعمل ہو سکتا ہے۔ یہ باریک مسئلہ ہے مگر فقہی طور پر اہم ہے۔ اگر وضو کے دوران وضو ٹوٹ جائے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر دوران وضو ٹوٹنے والا عمل ہو جائے تو جو اعضاء پہلے دھو چکے تھے وہ بے دھلے شمار ہوں گے، حتیٰ کہ اگر ہاتھ میں پانی تھا تو وہ بھی مستعمل ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں وضو دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ مستعمل پانی پاک ہے یا ناپاک؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ مستعمل پانی پاک ہوتا ہے۔ اگر اس سے کپڑا یا بدن دھویا جائے تو وہ پاک ہو سکتا ہے، لیکن وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مستعمل پانی میں صاف پانی ملا دیں، اگر مستعمل پانی میں اس سے زیادہ مقدار میں نیا اور صاف پانی ملا دیا جائے تو وہ دوبارہ قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک طرف سے پانی ڈالیں اور دوسری طرف سے بہہ جائے تو بھی حکم بدل سکتا ہے۔ دودھ، کافی، چائے، پھلوں کے رس وغیرہ مشروبات میں بے ڈھلا ہاتھ وغیرہ پڑنے سے یہ مستعمل نہیں ہوتے، اور ان سے تو ویسے بھی وضو یا غسل نہیں ہوتا۔ گھریلو زندگی میں احتیاط۔ بالٹی، لوٹا، گلاس، ٹب، ان سب میں پانی استعمال کرتے وقت احتیاط کریں۔ خاص طور پر بے دھلے ہاتھ پانی میں نہ ڈالیں، کیونکہ بظاہر چھوٹی غلطی عبادت کے معاملے میں بڑی بن سکتی ہے۔ مستعمل پانی پاک ضرور ہے مگر عبادت کے لیے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ سمجھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو گھریلو برتنوں میں وضو یا غسل کا پانی استعمال کرتا ہے۔ وضو ایک معمولی عمل نہیں، یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ صحیح وضو صحیح نماز کی بنیاد ہے، اس لیے وضو جلدی یا بے دھیانی سے نہ کریں۔ ہر فرض، سنت اور ادب کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی صحیح وضو سیکھنے کا موقع ملے، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید اہم اسلامی مسائل پر بات کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔